بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے۔ میں جب بھی ویڈیو بناتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کیا کریں، کوئی نہ کوئی ایسا موضوع چھیڑیں کہ کسی کو کچھ سیکھنے کو موقع ملے۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے کہ آپ کو کھا کو تھوڑا ہی جائے گا۔ پھر اسی طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اپنے مسائل خود حل کریں، کسی کو الزام نہ دیں، اور اسی میں نے ایک بات بھی کہی تھی کہ اپنی باتیں اپنی اللہ سے کیا کریں، جب تک آپ کریں گی نہیں تو انہیں کیسے پتہ چلے گا۔ تو کئیوں نے تو میری یہ باتیں بہت پسند کی، اور کسی نے اور بہت ساروں نے مجھے یہ بھی کہا کہ پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے اللہ سے ہم کوئی بھی بات جو کرنے والی بھی ہوتی ہے تو ہم نہیں کر سکتے، اور واقعی یہ بات بھی سچ ہے۔ بعض دفعہ بیٹیاں ایسے لوگوں میں چلی جاتی ہیں کہ جہاں ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، اتنی پڑھی لکھی اتنی خوبصورت بھی ہوتی ہیں لیکن انہیں کوئی وقت ہی نہیں ملتی۔ اپنے میکے میں اتنی پڑھی لکھی اور اتنی سکر بچیاں ہوتی ہیں، جب وہ سسرال میں جاتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے تجھے تو کوئی گن ہی نہیں ہے، تجھے کوئی عقل ہی نہیں ہے، وہ پھر ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے سارے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارے انسان جو وہ پرفیکٹ ہوں، کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے گی تو یہ اسے تانا ملتا ہے تیری ماں نے کوئی تین سکھا کے نہیں بھیجا۔ پھر یہی ہے ماں نہیں میں کنوں آکھاں، درد بھی چھوڑے دا حال نہیں، سکھاں دکھاں دی روٹی ہنجواں دا بالن بال نہیں، ماں نہیں میں کنوں آکھاں۔ سسرال میں بیٹی اکیلی گالیاں اور تانے نہیں سنتی، اس کی پوری فیملی، اس کے پورے میکے کو گالیاں اور تانے سننے پڑتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورت ہمیشہ پستی چلی آ رہی ہے، کہیں ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کی خاطر کہ ہمارے رشتے رہ جائیں بیٹیوں کو قربان کر دیتے ہیں، اور کہیں اور سسرال میں پسنے والی بچیاں بس یہی سوچتی ہیں چلو کبھی تو اچھا دن آئے گا، کبھی تو حالات بدلیں گے۔ وہ کہیں اپنی ماں باپ کی عزت کی خاطر مجبور ہوتی ہیں اور کہیں بچوں کی خاطر۔ اگر عورت ذہنی طور پر ٹھیک ہوگی تو بچوں کی تربیت بھی اچھی کر سکے گی، نہیں تو وہ سارا چڑچڑا پن جو وہ بچوں پہ نکالتی ہے۔ میں پھر آپ سے کہوں گی کہ اگر یہی حالات ہیں تو آپ اپنی زندگی جئیں، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنائیں، اپنا ٹائم اپنے بچوں میں انویسٹمنٹ کریں، اپنے بچوں کے تھرو اپنی زندگی جئیں، اور کل کو یہی بچے آپ کے سیف گارڈ بنیں گے۔ آپ کو جینا آنا چاہیے، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنے لیے سٹینڈ لینے کی ہمت کریں، تھوڑی تھوڑی ہمت کر کے آپ فل سٹینڈ ہو جائیں گے۔ زندگی گزارنے کے لیے یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ آپ کو رلاتے ہیں تڑپاتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے مخلص نہیں ہو سکتے۔ آپ بھی کسی حد تک مجبور ہو کہ آپ ان لوگوں کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ آپ نے جینا ہے اور آپ کو جینے کا اتنا ہی حق ہے جو کہ دوسروں کو ہے۔ جو خاوند اپنی بیوی کو عزت دے گا پیار دے گا تو اس کی فیملی بھی اسے اتنی ہی عزت اور پیار دیتی ہے۔ گھر میں خوشیاں اور سکون کب آتا ہے؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی عزت کرتے ہیں۔ بیوی اپنی خاوند کی فکر کو اپنی فکر سمجھے اور خاوند اپنی بیوی کی فکر کو اپنی فکر سمجھے تو تبھی گھر چلتے ہیں۔ چلا تو زندگی کو ہر کوئی لیتا ہے پر خوشیاں دے نال چلانا کوئی جانتا ہے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی معاشرہ نہیں ٹھیک۔ معاشرہ کب بدلتا پتہ ہے آپ کو؟ جب ہم اپنی سوچ بدلتے ہیں۔ سوچ کب بدلتی ہے؟ جب ہم معاف کرتے ہیں، فضول باتوں پہ ہم لوگ الجھتے نہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کر بھلا تے ہو بھلا، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کے کام آئیں۔ ہماری نیت صاف ہوگی تو ہمیں اس کا اجر بھی بہت اچھا ملے گا۔ اب میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد بہت سے لوگ جب بہت سی بچیاں کہیں گی مجھے کہ لیں ساڑی تو ساری زندگی انجو ہی گزر گیا، حالانکہ اساں بڑی خدمت کیتی ہے، ساڑی نیت صاف سی۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں اللہ دے ہی نا، ضرور ملتا ہے۔ آپ اپنی دوسری نعمتوں پہ ضرور غور کیجئے گا۔ اگر آپ نے دوسروں کی خدمت کی ہے تو اس کا صلہ آپ کو اولاد کی شکل میں ملا ہوگا کہ آپ کے بچے بہت نیک ہوں گے، آپ کے بچے آپ کے بڑے تابع دار ہوں گے، آپ کے بچے کامیاب بہت زیادہ ہوں گے۔ کبھی غور تو کیجئے گا۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کریں، آمین۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔